چلیں جی کہ ہم یہاں پر خبریں مختلف اور مختلف ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ حکام بالا کے کانوں پر جوئیں رینگیں، ایک نہیں بہت ساری رینگیں جس سے وہ ہوش کے ناخن لیں. تو ناران ویلی کے علاقے بٹل کے خطرناک اور ٹوٹی، اچھا میں خطرناک اور ٹوٹی سڑکیں نہیں کہوں گا کیونکہ سڑکیں وہاں پر تھی نہیں، راہ گزر تھی، گڑھے تھے اور وہاں پر سریے بھی نکلے ہوئے تھے جس سے لوگوں کو بڑا پریشانی ہوتی تھی اور ایک نوجوان بھی اپنی زندگی سے گیا اور پورا سیناریو بتایا تھا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. جی، اور جس طرح سے میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایک نوجوان بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا وہاں پر. اچھا ہم نے جب آواز اٹھائی تو اس پر حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے ان کو جو علاقے تھے، یہ جو راہ گزر تھی، اس کو سڑکوں کی شکل دینے کا کام شروع کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ یہ سیاحتی سیزن ہوتا ہے، ہوٹلنگ وہاں پر اسی صورت میں چل سکتی ہے جب لوگ وہاں پر پہنچ سکیں. تو اب یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو اس پر کون ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ جی، اسی حوالے سے ناران سے ہمارے نمائندے ہیں طاہر شہزاد، ان سے جان لیتے ہیں. باخبر سویرا کے ہی پلیٹ فارم سے جی یہ ہم نے آپ کے سامنے سٹوری رکھی تھی اور اس وقت بھی طاہر ہمارے نمائندے ساری بالکل ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کام کرنا چاہیں نا، آپ کے اندر اگر ول ہو اور اگر آپ کے اندر کہتے ہیں کہ وسائل بھی آپ کے پاس ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ کوئی اسے ہائی لائٹ نہیں کر رہا، جیسے ہی میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے، فوراً پرومپٹ ایکشن ہوتا ہے. تو یہ چلیں کچھ تو ہوا، کچھ نہ ہونے سے بہتر کچھ ہونا بہتر ہے. اب ویسے یہ سڑک کی جو اس پہ جو پتلی ایک تہ نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہے نا جسے پیون کاری کہتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ڈبل روٹی لے کے اس کے اوپر آپ ہلکا سا وہ لگاتے ہیں نا. یہ ذرا ہم پوچھ لیتے ہیں یہ اب بعد میں جی کتنی مضبوط ثابت ہوگی اور کیا لوگوں کو مشکلات ہوں گی کہ نہیں. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر بتائیے گا، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر آواز اٹھائی ہم نے، آپ نے بھی ہمیں صورتحال بتائی، اب یہاں پر مرمت کا سلسلہ جاری ہے تو کہیں ناقص مٹیریل تو نہیں استعمال کیا جا رہا؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روئے نا تب تک پاکستان میں ماں دودھ نہیں دیتی نا. یہی بات میڈیا کی ہم نے بھی اجاگر کی مسائل پہ. ناران جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سیاحتی ہب ہے، یہاں پہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. مین وجہ جو تھی وہاں پہ بٹر کے مقام میں جو پل تھا جو پچھلے سال ایک سیلابی ریلے میں بہ گیا تھا، اس کی تعمیر میں 1 سال کی تاخیر کی گئی. اب دیکھیں جب میڈیا پہ یہ بات اجاگر ہوئی، خاص کر ایئر وائی نیوز نے جو اس نشاندہی کی، تو اس پر جب پل تعمیر کرنے کا کام شروع کیا صرف 3 سے 4 دن میں پل تعمیر ہو چکا ہے. مطلب 3 سے 4 دن لگے ہیں اور یہ آئرن برج جو تھا وہ آگے فکس ہو گیا. اور اس آئرن برج فکس ہونے سے نہ صرف سیاحوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے اور لوگوں نے عید کے دنوں میں یہاں پہ ان علاقوں کا رخ کرنا ہوتا ہے. گرم علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ٹھنڈے موسم سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلگت بلتستان سے جو مسافر بسز جو ہیں دیگر صوبوں میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سفر جو آسان ہو گیا. اب بات رہی جو سڑکوں کی، سڑکوں پہ بھی مرمت کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جہاں یہ گڑھے پڑے ہوں وہاں پہ ونکاری جو ہے اس کا کام بھی جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کسی حد تک جو ہے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہے یہ سیاحوں کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے میں طاہر صرف ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ میڈیا پر یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تو ایم شور کہ جو نیچے کیونکہ گڑھے بھرنے کا کام تو تھوڑا سا مناسب لگ رہا ہے، لیکن یہ جو اوپر سے تارکول دکھائی دے رہا ہے، یہ جو لیئر ہے اس کے ساتھ جو سڑک بچھانے کے لیے ظاہر ہے کہ یوز ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کے اوپر کوئی بات کی گئی ہے کہ کیا وہ چل پائے گی، ایک سیزن نکال پائے گی؟ جی اتفاق یہی بات ہے، جو گڑھے ہیں وہ کسی حد تک جو ہے یہ کمپلیٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ روڈ مکمل اسی طرح ہو جائے گا جیسا پہلے کا تھا، لیکن جو گڑھے ہیں کسی حد تک یہ سفر کو آسان کر لیں گے، گڑھے بھر جائیں گے. لیکن اس کے لیے ایک پراپر حل یہی ہوگا کہ یہ سیزن اگر اختتام کو پہنچے تو اس کے بعد اس سڑک کو جو ہے پہلے کی طرح جس طرح کے FWO نے بنایا تھا اس طرح کی سڑک کو بنایا جائے تاکہ یہ روز روز کے جھنجٹ سے جان چھوٹ جائے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 سال قبل جو یہ بٹر کے مقام پہ پل سیلابی ریلے کی نظر ہوا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے سیلابی ریلے کے اوپر اندر سے یہ ایک جو متبادل راستہ بنایا تھا وہ بہت شدید مشکلات کا سامنا تھا سیاحوں کو بھی مقامی لوگوں کی، جس کی وجہ سے ایک بچہ بھی حادثے کا شکار ہوا. اب یہ جو ہے اس جو حالات اس موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں ہم یہ ذریعہ انتظامیہ اور پولیس کے جو ہے ان کا دباؤ بہت زیادہ تھا میڈیا کے حوالے سے تاکہ متعلقہ دوروں پہ یہ جلد از جلد کام شروع ہو اور یہ جو عید الاضحیٰ یہ اس پہ جو ہے سیاحوں کو ایک اچھی سے اچھی سہولت مل سکے. ٹھیک ہے طاہر، تھینک یو سو مچ. اور بھائی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہمارے پلیٹ فارم سے، باخبر سویرا آبائی نیوز کے پلیٹ فارم سے یہ چیز ہم نے اٹھائی، آواز اٹھائی تو اس پر ایکشن بھی ہوا. اور ظاہر ہے جہاں تک بات ہے اس سڑکوں کی تو یہ ایک ہی سیزن نکال پاتی ہیں بیکاز آف دا ویدر کنڈیشن وہاں پر ایسی ہیں، سخت سردی پڑتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ صورتحال ہوتی ہے، برف باری سے بھی. اور ظاہر ہے جس طرح کی یہاں پر
آمد و رفت رہتی ہے ٹریفک کی اس حوالے سے بھی. تو بٹ سیاحوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جی آپ. لیکن پھر بھی بہرحال کسی بھی علاقے میں سفر کرنے سے پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا کریں, لوگوں سے پوچھ لیا کریں, کچھ انفارمیشن لے لیا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کون سے راستے کھلے ہیں, کون سے راستے بند ہیں.